مکمل ناول دل تیرا دیوانہ۔ وہ 5 برس کے بعد کراچی سے لاہور واپس لوٹا تھا۔ جب وہ ٹرین سے نکل کر کھلی فضا میں آیا تو اس نے 2 3 گہری سانس لی اور پھر بیگ کندھے پر ڈال کر باہر نکلا۔ سرکاری گاڑی باہر اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم کمشنر صاحب، میں کانسٹیبل شفیق احمد۔ ایک باوردی آدمی نے اسے سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ہاتھ سے بیگ لینے لگا۔ کوئی بات نہیں شفیق احمد، میں اٹھا لوں گا، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شفیق احمد نے اسے فلیٹ تک چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ اس نے آتے ہی کپڑے تبدیل کیے اور قضا شدہ نمازیں ادا کرنے لگا۔ نماز کے بعد وہ لیونگ روم کے ساتھ ہی بنے کچن میں آیا اور فریج سے انڈے اور بریڈ نکال کر بنانے لگا۔ کھانے کے بعد وہ سو گیا اور شام کو جب اٹھا تو عصر کی نماز قضا ہونے والی تھی۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور ختیجہ بیگم کو کال کرنے لگا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے۔ پھر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس کی بہن فضا کی شادی کے بارے میں بتانے لگیں۔ اچھا، شادی پر تو آؤ گے نا؟ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ناراضگی ہے، لیکن جس سے ہے اس سے رکھو نا، ماں کے ساتھ کیا ناراضگی ہے؟ وہ افسردہ لہجے میں بولیں۔ امی، میرا ٹرانسفر ہو چکا ہے اور میں لاہور میں ہی ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ شرم نہیں آئی؟ کیسے کر سکتے ہو؟ ارے مجھے بتایا ہوتا تو میں تمہارے لیے کم سے کم کھانا بنا کر بھیج دیتی۔ اب بتاؤ کہاں بھیجنا ہے؟ میں تمہارے لیے کھانا بھیجتی ہوں، ختیجہ بیگم نے کہا۔ نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پاس ہی ہوٹل ہے، میں وہاں سے دال وغیرہ منگوا لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں شوق سے کھاتا ہوں، تو آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اب مجھے گھر کے کھانوں کی عادت کم ہے، تو آپ فکر نہ کیا کریں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ تمہیں اپنی ماں پہ ترس نہیں آتا؟ وہ رو پڑی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اور سال میں 2 بار آپ میرے پاس رہنے آتی ہیں، اب میں یہاں ہوں تو یہاں بھی آ جائیے گا، لیکن پلیز مجھے وہاں رہنے پہ مجبور نہ کیجیے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اور وہ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتے، وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولا۔ بس عشق کیے کی سزا اپنی ماں کو دیتے رہنا۔ یہاں بہن تمہاری منتظر ہے کہ میرا اکلوتا بھائی میری شادی پہ آئے گا، مگر تم، وہ غصے سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے امی، میں آ جاؤں گا، وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولا۔ پھر کال کاٹنے کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے پارکنگ ایریا سے اپنی گاڑی نکال کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی ایک عالیشان عمارت کے سامنے رکی اور گارڈ نے آ کر دیکھا اور جلدی سے سلام کرتے ہوئے گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی سے نکل کر من بھر کے قدموں سے اندر کی جانب پڑا۔ لاؤنج میں پہنچا تو سلطان بخاری اور ختیجہ بیگم لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ اس نے سلام کیا اور باری باری ان کے گلے لگا۔ بھیا، فضا چلا کر پکارتی اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ارمان بخاری اپنی بیوی ریحام بخاری کے ساتھ آ گئے۔ وہ احتراماً اٹھ کر ان سے ملا۔ ارمان بخاری تو خوش دلی سے ملے تھے، مگر ریحام بخاری کا موڈ خراب لگ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ شروع سے ہی ایسی ہیں، تو اس نے فیل نہیں کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ واپسی کے لیے نکلنے لگا تو ختیجہ بیگم نے اسے سختی سے وہیں رکنے کے لیے کہا۔ اس نے بہت منانے کی کوشش کی، مگر وہ رونے لگی تو مجبوراً وہ وہاں رک گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو برسوں بعد دروازہ کھولا۔ کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کئی یادیں ڈنک مارنے لگیں۔ وہ لب بھینچ کر بیٹھا اور صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنا کیس اسٹڈی کرنے لگا۔ اسے ایک مافیا گروپ کے بارے میں کیس دیا گیا تھا جو کہ کالج اور یونیورسٹی میں ڈرگس وغیرہ کی ڈیل کرتے تھے، اور اس گروپ کی جڑ تک پہنچنے کے لیے اسے ایک ٹیم بنانی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اس میں لگا رہا۔ پھر اسے کافی کی طلب محسوس ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ رہا تھا کہ باہر سے لاؤنج کے اندر داخل ہوتی علما کو دیکھ تھم سا گیا۔ وہ حجاب میں بہت پروقار دکھ رہی تھی اور شانوں پر چادر لے رکھی تھی۔ اس نے بھی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے قدم وہیں پہ چم چکے تھے۔ پھر وہ سلام کرتی بنا کچھ بولے اپنا ہینڈ بیگ رکھتی کچن کی جانب بڑھی تو وہ بھی سر چھٹک کر اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا۔ وہ فریج کھول کر اس میں سے کچھ تلاشنے لگی۔ وہ شرف سے ٹیک لگائے اس کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بوا، سالن نہیں کوئی بھی پڑا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں علما بیٹیا، وہ سالن تھوڑا تھا تو ختم ہو گیا، ملازمہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی پہلے والا سالن بھی نہیں پڑا کیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بیٹیا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں انڈا بنا دیتی ہوں،
ملازمہ نے جلدی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتی روٹی نکال کر اس پر اچار رکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کی حرکتیں دیکھ کر جیسے گمسم سا ہو گیا تھا۔ اس نے چائے بنائی اور پھر لاؤنج میں آ کر وہ ٹاک شو دیکھتے ہوئے چائے کی سپ لینے لگا، لیکن اس کا ذہن آج سے کافی سال پہلے میں الجھ گیا اور وہ بے اختیار ماضی کے متعلق سوچتا چلا گیا۔ 5 سال پہلے وہ نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین زبانی پڑھتا ہوا کمرے سے باہر کی جانب پڑا۔ لان میں آ کر ٹہلتے ہوئے وہ پڑھے جا رہا تھا۔ پھر پڑھنے سے جب وہ فارغ ہوا تو ایکسرسائز کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر کی جانب پڑا تو خدیجہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ اس نے ان کو سلام کیا اور ان کے پاس جھکا تو انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ کیسے ہو میری جان؟ خدیجہ بیگم نے پوچھا۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا وہ کل ارمان کہہ رہے تھے کہ علماء کو پڑھا دیا کرو، وہ بہت نالائق ہو گئی ہے، اسٹڈی کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ وہ بولی امی آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں نا کہ میں اسے نہیں پڑھا سکتا، آپ نے دیکھا نہیں وہ کس قدر بے باک ہے۔ وہ چھنچلا کر بولا ابھی بچی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی، 17 سال کی تو ہے وہ، اور بچیاں اس عمر میں ایسا کر لیتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جاتی ہیں۔ خدیجہ بیگم نے کہا امی چھوڑیں ان باتوں کو، آپ نہیں جانتی، جن کو نہیں سدھرنا ہوتا نا وہ نہیں سدھرتے، اور اس جیسی لڑکیاں بالکل بھی نہیں سدھرتی۔ جب دیکھو فیشن شو فیشن میگزین کھولے بیٹھی ہوتی ہے، اور ایک دن میں نے بھی ایسے ہی اس کا فیشن میگزین پکڑ لیا، پتہ ہے اس قدر گند دیکھتی ہے وہ، اور پھر ویسے ہی ڈریس بنا لیتی ہے، ویسے ہی پہنتی ہیں، بس یہی اس کی زندگی میں رہ گیا ہے۔ اور پتہ ہے اس دن فون پر پتہ نہیں کس کو کہہ رہی تھی کہ اسے ماڈل بننا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا اچھا چھوڑو نا، وہ تمہارا مسئلہ تھوڑی ہے، اس کے ماں باپ خود جانے، ہم لوگ ان معاملات میں کیوں پڑیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری چچی کس طرح کی ہیں؟ اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ تم اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ جیسی ماں ہے ویسی وہ ہے، اور ویسے بھی بچی کا قصور نہیں ہے، اس کی ماں ہی ایسی ہے۔ اب دیکھو تمہاری تربیت کی ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہو اور ACP بھی لگے ہوئے ہو، مگر وہ عورت وہ خود بھی ان چیزوں کو پسند کرتی تھی، بچی کو بھی اسی طرف لگایا ہے۔ میں نے بھی ایک دن کہا تھا کہ بچی کو یہ سب نہ دیکھنے دیا کرو، تو آگے سے کہتی ہے کہ بچی ہے میری تو آپ کو بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اس کے بعد سے تو بالکل بھی ادھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ خدیجہ بیگم تسبیح کے دانے گراتے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھیں۔ آپ چاچو سے کہہ دیجیے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں اس کے لیے کوئی اور ٹیوشن وغیرہ کا انتظام کر دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا ٹیوشن کا انتظام تو بیٹا جی ہم خود بھی کر لیں گے، لیکن مجھے کسی غیر پر اعتبار نہیں ہے، تم گھر کے بچے ہو تو اس لیے وہ لاپرواہ سی بچی ہے میری تو تم ہی پڑھا دو۔ ارمان سیڑھیاں اترتے ہوئے بولے تو اس نے جھٹ سے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں سلام کیا، پھر ارمان بخاری کے کہنے پر اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ پولیس اسٹیشن سے آیا اور سیدھا اپنے روم میں آ کر فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر نکلا تو صوفے پہ بیٹھی علما کو دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اس طرح کیسے روم میں آ سکتی ہو تم؟ کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، وہ کس حال میں ہے کس طرح ہے اس بات کا خیال رہنا چاہیے تمہیں۔ وہ انتہائی غصے سے بولا۔ وہ ناگواری سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ جیسے کھڑوس انسان سے پڑھنے کا، وہ تو بابا نے بولا تو اس لیے یہاں پر آ گئی۔ وہ جواباً انتہائی غصے سے بولی تو وہ لب کھینچ کر رہ گیا۔ میں نے تمہیں پڑھانے کی حامی بھری تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم بنا اجازت کے کمرے میں آ جاؤ۔ جاؤ جا کر لاؤنج میں بیٹھو، میں وہیں پر آ رہا ہوں، اکیلے کمرے میں نہیں بٹھا سکتا تمہیں۔ وہ اپنی شرٹ پہنتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ باہر بڑی امی اور ماما بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ان کی کچھ دوستیں وغیرہ آئی ہیں تو وہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تو وہ لب پھینچ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ پھر وہ اسے میتھ سمجھانے لگا مگر وہ چمائیوں پہ چمائیاں لے رہی تھی۔ علما میرے پاس کوئی فضول وقت نہیں ہے کہ میں تم پہ ضائع کروں، پلیز اپنے کام پہ توجہ دو اور جلدی سے پڑھو اور یہاں سے نکلو۔ وہ تب کر بولا آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو، مجھے نہیں پڑھنا آپ سے۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اٹھ کر باہر کی جانب پڑھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ اس بار سختی سے بولا تو وہ لب کچلتے ہوئے آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔
پھر اس نے تھوڑی بہت توجہ دینی شروع کر دی تھی اور آنے والے دنوں میں وہ کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ اور ایک دن اسے پتہ چلا کہ پنجاب کالج میں ہنگامہ برپا ہوا ہے۔ پیپرز لیک ہونے کی وجہ سے وہاں ماحول کافی گرم ہو گیا تھا اور اسے ارمان بخاری کا فون آیا کہ علما کو کالج سے لے آؤ۔ وہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا تو وہاں واقعی حالات بہت خراب تھے۔ اس کی پولیس فورس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا اور اس کی نگاہیں علما کو تلاش کر رہی تھیں۔ کچھ آگے جا کر اسے لائبریری میں چھپی ہوئی لڑکیاں نظر آئیں اور باہر لڑکے بری طرح دروازہ پیٹ رہے تھے۔ ہینڈس اپ، تم میں سے کوئی نہیں ہلے گا، وہ گرج کر بولا تو وہ لڑکے لاٹھیاں لے کر اسے گھیر چکے تھے، مگر وہ کچھ پل میں ہی انہیں ڈھیر کر چکا تھا۔ جب لائبریری کا دروازہ کھلا تو لڑکیاں علما کو پکڑے باہر آئیں۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ علما، وہ بے چینی سے پکارتا اس کے پاس آیا تو وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ جلدی سے اسے گود میں اٹھا کر ہسپتال لے آیا اور مرہم پٹی کرنے کی کچھ دیر بعد ہی اسے ہوش آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ علما، ٹھیک ہو تم؟ وہ اس پہ چھکتے ہوئے بولا تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ اسے گھر چھوڑ کر واپس ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے کالج پہنچی تو سب لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو چکی تھیں۔ وہ حیرانگی سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بھائی؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم سب لوگ؟ اس نے پوچھا۔ ایک بات بتا، مجھے تو نے بتایا کیوں نہیں کہ تیرا اتنا ہینڈسم کزن ہے اور وہ بھی پولیس والا؟ مجھے تو فخر نے بتایا ہے کہ وہ تمہارا کزن ہے، اس کے ایک کلاس فیلو نے کہا۔ ہاں تو اس میں بتانے والی کیا بات تھی؟ وہ ناگواری سے بولی۔ یہ بات کتنی بورنگ ہے علما، اگر میرا ایسا کزن ہوتا تو قسم سے اس کو پھنسا کر رکھتی اپنے عشق میں، کسی اور کا نہ ہونے دیتی، ایک دوسری دوست نے کہا۔ علما نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ ہمارے عشق کرنے کی عمر ہے کہ پڑھنے کی؟ اور ابھی میں صرف 17 سال کی ہوں اور تم مجھے یہ اس طرح کے مشورے دے رہی ہو سب؟ وہ تب کے بولی۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، صرف اسے اپنے پیار میں ہی تو ڈالنا ہے، باقی شادی وادی تو 4-5 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس دوران اگر اسے کوئی اور مل گئی تو شادی کر کے کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا، پھر کیا کرو گی؟ اس کی دوست نے کہا۔ او ہلو، مجھے اس کے ساتھ کوئی بھی عشق وشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ بہت کھڑوس انسان ہے، مجھے سخت زہر لگتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو اس کی دوست نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ سچ میں تم پوری کی پوری پاگل ہو، مطلب اتنا خوبصورت بندہ ہے وہ اور تم اس سے چڑتی ہو؟ ایک بار گھر جانا اور جا کر اسے تسلی سے دیکھنا، مجھے یقین ہے کہ تمہارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ پتہ ہے میری تو نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھیں، ویسے اگر تمہیں اس کے ساتھ چکر وکر نہیں چلانا تو میرا دلوا دو یار، اس کی دوست نے کہا، اور پھر سب ہاتھ پہ ہاتھ مارے ہنسنے لگیں۔ وہ ناگواری سے سر جھٹک کر سامنے وائٹ بورڈ کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر وہ شام کو اس کے آنے کے بعد کمرے میں پڑھنے کے لیے گئی تو وہ صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا آج پھر دھیان کیوں نہیں ہے پڑھنے میں؟ وہ اس کے سر پہ پینسل مارتے ہوئے بولا تو وہ ہڑبڑا کر نگاہیں کتاب پہ ٹکا گئی۔ پھر وہ اگلے کئی دن تک اسے نوٹس کرنے لگی اور وہ چھٹی کے دن تو اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پھر رہی ہو میرے آگے پیچھے؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے پڑھا دیجیے نا، میرے ایگزامس ہونے والے ہیں تو میری تیاری بہت اچھی نہیں ہے، تو آپ میری مدد کر دیں۔ وہ گڑبڑا کر بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لیونگ روم میں چلو، میں آتا ہوں۔ وہ بولتا ہوا آگے کی جانب بڑھ گیا تو وہ جلدی سے اپنی کتابیں لے کر لیونگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں آیا تو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، گیلے بال ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ وہ مبہوت سی اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی اور اس کی حرکت پر وہ ٹھٹک سا گیا، مگر سر جھٹک کر اسے پڑھانے لگا۔ 2 دن کے بعد جب وہ شام کے وقت کالج سے گھر آئی تو کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے کھانا کھانے کے لیے کچن کی جانب بڑھی۔ پووا، کون آیا ہے باہر؟ اس نے پوچھا۔ وہ ارحم بابا کے جاننے والے ہیں، کمشنر صاحب کہہ رہے تھے ان کو، اور وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں ارحم بابا کے لیے۔ بوا کی بات سن کر اسے لگا کہ پوری قیامت اس پہ آن گری ہے۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے معلوم ہوا کہ رشتہ پکا ہو چکا ہے اور اس ہفتے ہی دن رکھ کر شادی کر دی جائے گی، کیونکہ ارحم کو منگنی اور اس طرح کی رسومات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتا ہے۔
اسے یوں کسی اور کا ہونے کا سن کر اس کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اگلے 2 دن تک کالج پڑھنے نہیں گئی، اور جس دن گئی اس کی دوستوں نے جب جانا کہ اس کی کزن کی منگنی ہو گئی تو وہ سب اسے ہی بولنے لگیں۔ پلیز مجھے بعد میں ڈانٹ لینا، لیکن اس وقت مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ میری سانسیں رک گئی ہیں ان کو کسی اور کا ہوتا سن کر۔ میں ان کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو ایسا کر، سیدھی آج اس کے کمرے میں پہنچ جانا اور اس سے جا کر اظہار محبت کر دینا۔ کیا پتہ وہ تمہاری محبت کو قبول کر لے۔ پتہ ہے لڑکوں کو چھوٹی عمر کی لڑکیاں بہت بھاتی ہیں۔ ان کی باتوں کو سن کر وہ ارادہ باندھ چکی تھی کہ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گی۔ وہ گھر آ کر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ گھر واپس آیا تو وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا کہ وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ واٹ دی ہیل علما، کتنی بار سمجھایا ہے میں تمہیں، اس طرح کسی کمرے میں بنا اجازت کے نہیں آتے۔ تمہیں پڑھنا ہے نا تو کچھ دیر کے بعد آنا، میں نہانے لگا ہوں۔ وہ ٹاول گلے میں ڈال کر واش روم کی جانب بڑھا تو وہ تیزی سے اس کے سامنے ہو گئی۔ مجھے پہلے آپ سے بات کرنی ہے، میں کب سے خود کو تیار کر رہی ہوں یہ سب بات کہنے کے لیے۔ ابھی مجھے کرنی ہے ورنہ پھر میں اپنی ہمت نہیں کر پاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو جو بھی کرنی ہے، قریب مت آؤ میرے، وہ ناگواری سے بولا۔ مم، مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ اس شادی سے انکار کر دیجئے، آپ شادی مت کروائیے اس سے، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں کروں؟ اور مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہو، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ نے اس سے شادی کی نا، میں مر جاؤں گی۔ پلیز میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ یہ شادی توڑ کر مجھ سے شادی کر لیجئے نا، وہ جلدی سے بولی، اور وہ دماغ کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تمہارے دماغ میں نہ جانے کون سی گندگی بھری ہوئی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا تو وہ پوری جان سے کانپ گئی اور پھر روتی ہوئی اسے پیچھے سے ہگ کر گئی۔ وہ تڑپ کر مڑا اور زوردار چانٹا اس کے چہرے پہ مار دیا۔ وہ دروازہ ہے اور تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ دوسری صورت میں سب کے سامنے جا کر تمہیں کھڑا کر دوں گا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے لاکھ کوشش کی مگر وہ اپنے دل کو منا نہیں پائی تھی۔ آج شام اس کا نکاح کسی اور سے ہونا تھا تو تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ کچھ دیر تک وہ لوگ نکل رہے تھے۔ علما نے اپنے دوست کے بتائے پلان کے مطابق اپنے موبائل سے میسج ٹائپ کیا۔ اور جلدی سے اپنے جسم پر خراش کے نشان ڈالنے لگیں۔ وہ شیروانی پہننے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑی تھا کہ اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اسے جلدی سے اٹھا کر دیکھا تو علما کا میسج تھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرا کھایا زہر آپ کے نکاح ہونے سے پہلے مجھے مارتا ہے کہ نہیں۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ پاگلوں کی طرح اس کے روم میں گیا تو وہ اطمینان سے صوفے پہ بیٹھی تھی مگر اس کی حالت دیکھ ٹھٹک گیا۔ کپڑے کندھوں سے پھٹے تھے اور جسم اور چہرے پر خراشیں تھیں۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ وہ اٹھ کر پاس آئی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اس کی شیروانی کے بٹنوں کو توڑتی چیختی چلانے لگی۔ چھوڑیے مجھے، نہیں کریں۔ وہ ساکت و جامد سا کھڑا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر میں سب کمرے میں بھاگے چلے آئے تھے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ بے شرم بے غیرت انسان، ارمان بخاری غصے سے اس پہ چڑھ دوڑے۔ پھر سب نے اسے باری باری کوسا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تھا مگر جیسے زبان بولنے سے انکاری تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کچھ بولا تو اس بے وقوف لڑکی کی بدنامی ہوگی اور وہ اس کی عزت کی خاطر چپ ہو گیا۔ وہاں موجود مہمان بھی باتیں کر رہے تھے اور مہمانوں کے مشورے کی وجہ سے سلطان بخاری نے اعلان کر دیا کہ جس نے یہ سب کیا اب وہ شادی کرے گا اور اس کا نکاح فوری اس سے کروا دیا گیا تھا۔ وہ انتہائی خوش تھی مگر پہلی بار وہ مرد اکیلے میں جاتے ہی رویا تھا۔ پھر اگلے دن وہ اپنا ٹرانسفر کروانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن اس نے اپنا ٹرانسفر کروانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کی یہ کوششیں اس کے دل کی بے چینی کو کچھ کم کر سکتی تھیں
وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرے جہاں اسے اپنی عزت یا خودداری کو قربان کرنا پڑے۔ علما کے ساتھ ہونے والے واقعات نے اسے نہ صرف ذہنی طور پر متاثر کیا بلکہ اس کی زندگی کے اصولوں کو بھی چیلنج کیا۔ دوسری جانب علما کو یہ احساس ہونے لگا اس نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا۔ اس کا دل اب بھی ارحم کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ اس نے جذبات میں آ کر اپنی اور ارحم کی زندگی میں کتنی بڑی افراتفری پیدا کر دی تھی۔ اس کی حرکتوں نے نہ صرف ارحم کو مشکلات میں ڈالا بلکہ خود اسے بھی لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دیا۔ ارحم نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا تاکہ وہ اس ساری صورتحال سے دور رہ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، یا کم سے کم وہ خود کو ان سب باتوں سے دور کر لے گا۔ اس نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی فاصلہ رکھنا شروع کر دیا تاکہ وہ کسی قسم کی باتوں میں نہ آئیں۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد علما نے ہمت کر کے ارحم سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ارحم کو یہ دکھانا چاہیے کہ وہ اپنی حرکتوں پہ شرمندہ ہے۔ علما نے ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے جذبات اور معافی کی درخواست کی تھی۔ وہ خط ارحم کی بجائے خدیجہ بیگم کے ہاتھ اس وقت لگا جب وہ ارحم کا بیگ پیک کرنے آئیں۔ خدیجہ بیگم نے شور مچانا شروع کر دیا اور اسے لاؤنج میں طلب کیا گیا۔ اسی وقت ارحم بھی آ گیا تھا اور سب لوگ اس سے باز پرس کر رہے تھے۔ اسے شرمندہ ہو کر سر اسبات میں ہلاتے دیکھ کر ارمان بخاری نے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ کیا ہم لوگوں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ دوسروں پہ تہمت لگاؤ؟ کیسے کر سکتی ہو تم؟ اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہاری اس طرح کی حرکت سے ہم سب پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ خط بتا رہا ہے کہ تم ہی گناہ گار تھی۔ تم نے اس دن اسے اپنے کمرے میں بلوایا اور سب کچھ اپنے ساتھ خود کر کے اس پر الزام ڈال دیا۔ شرم سے ڈوب کر مر جاؤ۔ ارمان بخاری دھاڑ رہے تھے، پھر اس نے شرمندہ شرمندہ سا آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے اس دن تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ پلیز چاچو اس طرح مت کیجیے، آپ میرے بڑے ہیں اور مجھے ہرگز پسند نہیں کہ مجھ سے میرے بڑے اس طرح معافی مانگیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر بولا تو وہ مزید شرمندہ ہو گئے۔ پھر وہ چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ آپ جہاں چاہیں گے میں بھی وہاں پر جاؤں گی۔ میں نے سب کے سامنے بتا دیا کہ میں غلطی پہ تھی اور آپ کو اس گناہ سے بری بھی کر دیا، اب مجھے اپنا لیجیے نا۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو ارمان بخاری اسے بازو سے کھینچ کر اس کے کمرے میں لے آئے اور کمرے میں لاک کر دیا۔ پھر وہ اگلے دن صبح صبح نکلنے لگا تو وہ اسے پیچھے سے پکڑ کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا اور وہ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے فون کرتی تو وہ فون نہیں اٹھاتا تھا۔ روز میسج کر کر کے وہ اس سے معافی مانگتی رو رو کر، مگر وہ نہ پگھلا اور پھر اس نے نمبر تک بدل لیا۔ اس کے بعد وہ 5 سال تک واپس نہ لوٹا۔ ختیجہ، فضہ اور سلطان صاحب اس سے ملنے آ جاتے تھے، مگر وہ ان 5 سالوں میں اپنا ذہنی سکون کھو چکا تھا، اور آج وہ یہاں لوٹا تھا تو وہ یکسر بدل چکی تھی۔ وہ جذباتی سی کم عمر لڑکی اب 5 سال کے بعد ایک سنجیدہ پروقار لڑکی بن چکی تھی۔ وہ اس کے رویے پہ الجھ سا گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح کو معمول کے مطابق اٹھا اور ایکسرسائز اور واک کرنے کے بعد واپس لوٹا تو ختیجہ بیگم علما پہ چلا رہی تھیں، بے غیرت بے حیا لڑکی، کتنی بار کہا ہے میرے سامنے مت آیا کر۔ صبح صبح منحوس چہرہ دکھا کر موڈ خراب کر دیا۔ ختیجہ بیگم کے اتنے تحقیر آمیز انداز میں وہ لبوں پہ کفل ڈالے ایسے کھڑی تھی جیسے یہ باتیں وہ اسے نہیں کسی اور سے کہے جا رہی ہوں۔ وہ لب بھینچ کر اندر داخل ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ دیکھا تم نے، ایسے صبح صبح نکل جاتی ہے اور نہ جانے کہاں جاتی ہے، اتنی ڈھیٹ ہے آگے سے کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ یہاں سے اب کئی رات گئے لوٹنا ہے، پتہ ہے میں نے تو 1-2 بار اس کو کسی مرد کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، باپ تو ویسے ہی ناراض ہے، 5 سال سے بات کرنی چھوڑی ہوئی ہے، اور ماں کا تو چھوڑ ہی دو، ماں تو ہم پر ایسے رعب جماتی ہے جیسے پتہ نہیں ہم نے اس کی زندگی برباد کی ہے، بلکہ الٹا اس نے تمہاری زندگی برباد کی ہے۔ تم نے ایک بار مجھے کہا تھا نا کہ ایسی لڑکیاں سدھرتی نہیں ہیں، بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اب تو بڑی نیک بنتی ہیں، دیکھا نہیں حجاب لیتی ہیں، وہ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ خدیجہ بیگم بولتی جا رہی تھی اور وہ لب بھینچ کر گم سم سا کھڑا تھا۔
پھر تیار ہونے کے بعد وہ ہیڈ کوارٹر کے لیے نکل گیا، جہاں سے وہ رات کو لوٹ رہا تھا کہ اس کی نگاہ سڑک پار کرتی علما پہ گئی۔ وہ گاڑی وہیں لگاتا تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تو وہ ایک ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ وہ ایک چلڈرن وارڈ میں رک گئی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ مس علما یہاں کیا کرتی ہیں؟ اس نے ریسیپشن پہ جا کے پوچھا۔ جی وہ نرس ہیں اور اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کرتی ہیں۔ بہت عجیب لڑکی ہیں، میں تو حیران رہ جاتی ہوں، نہ تھکتی ہیں نہ اکتاتی ہیں اور نہ ہی آرام کرتی ہیں۔ ریسیپشن پہ موجود آدمی نے کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر شادی کی تیاریوں میں سب مصروف تھے اور وہ آج شاپنگ کے لیے جانے والا تھا، مگر مجرموں کے خلاف سراغ ملا تھا تو وہ دیکھنے ایک کلب میں پہنچا۔ وہاں آپسی جھڑپ میں اسے گولی لگی تھی جو کندھے کو چھوتے ہوئے نکل گئی تھی، مگر مجرم ہاتھ آ چکا تھا۔ وہ اسے اریسٹ کرنے کے بعد گھر پہنچا تو لاؤنج میں علما بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اسے یوں خون آلود کپڑوں میں دیکھ کر اس کے ہاتھ سے مگ چھوٹ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ بیٹھیے یہاں، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی تو اس کی بے نیازی کا خول چٹکنے پہ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کی تکلیف پہ تڑپ اٹھی تھی۔ کمرے میں آؤ، میں شرٹ یہاں تو نہیں اتار سکتا۔ وہ بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر سائڈ پہ رکھتا زخم دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، اور وہ اسی وقت اندر داخل ہوئی۔ وہ جلدی سے پاس آئی اور اسے صوفے پہ بیٹھنے کا کہتی اس کے پاس بیٹھ کر اینٹی سیپٹک سے اس کا زخم صاف کرنے لگی اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ آنکھیں جھپک جھپک کر وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے انگوٹھے سے اس کی پلکوں پہ اٹکے آنسوؤں کو چنا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ مر گیا ہوں؟ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا تو اس نے تڑپ کر اپنا مومی ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ اس کے انابی ہونٹ اس کے گیئر اور تڑپ پہ ہلکا سا مسکا اٹھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے زخم پہ دوبارہ سے اسپرے لگانے لگی تو اس نے دانتوں پہ دانت جمائے، اپنی تکلیف ضبط کی۔ پھر وہ پٹی کرنے کے بعد اٹھ کر باہر گئی اور کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو ہلدی والا دودھ اور میڈیسن ساتھ تھی۔ یہ میڈیسن لینے کے بعد دودھ پی لیجیے، زخم میں درد کم ہوگا۔ وہ دھیمے سے لہجے میں ٹرے رکھ کر پلٹنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ مڑ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پلیز بیٹھو میرے پاس تھوڑی دیر، اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور میں اکیلا اس تکلیف میں بہت عجیب سا فیل کر رہا ہوں، تو پلیز کچھ دیر کمپنی دے دو۔ وہ بولا تو وہ چپ چاپ اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور کافی زیادہ مضطرب لگ رہی تھی۔ تمہیں کوئی کام ہے کیا جو اتنی پریشان ہو؟ اگر تمہیں کام ہے تو نو پرابلم، تم چلی جاؤ، میں مینج کر لوں گا۔ اس نے بولتے ہوئے اس کے رخسار کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے پیچھے ہو گئیں۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی، دراصل میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے آج جلدی آف لے لیا۔ میں نے آرام کرنا تھا لیکن پھر آپ کے پاس آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی۔ تم اگر چاہو تو میرے پاس ہی آرام کر لو۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں ہی آرام کروں گی۔ وہ کہتی ہوئی جلدی سے اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر گیا۔ تمہارا یہ شرمیلا انداز میرے اندر کے جذبات کو جگا رہا ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم آج، کہتا ہوا وہ اس کے قریب ہو کر اس کے رخسار کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئیں۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے وہ مشکل نگاہیں چراتے ہوئے رخ پھیرا تو وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے باہر چلی گئی۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ میں اپنا کنٹرول کھو رہا ہوں، وہ چنچلا کر سوچنے لگا۔ پھر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا تو اس کے ذہن میں ابھی بھی اسی کا خیال تھا۔ اگلے دن شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے۔ فضا کی مایوں کا جوڑا آ چکا تھا اور وہ پہن کر تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اندر آیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میری گڑیا جلد ہی پیا کو پا جائے گی، ویسے آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ آپ یہاں سے جا رہی ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ کا مائک بناتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی بالکل، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ یہ گھر انتہائی بورنگ اور اریٹیٹنگ ہے میرے لیے۔ ہر ایک انسان اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے
اور میری تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ اب میں وہاں جا کر اپنے شوہر کو سناؤں گی، کوئی تو ہوگا جو میری سنے گا۔ بس یہ سوچ کر میں بہت خوش ہوں۔ وہ اپنا گلا کھنکارتے ہوئے چہک کر بولی تو اس بار وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بھیا ایک بات کہوں، امی بہت زیادتی کرتی ہیں اس کے ساتھ۔ پلیز وہ چھوٹی ہے، مجھ سے بھی چھوٹی ہے۔ کیا اگر میں اس کی جگہ غلطی کرتی تو آپ لوگ معاف نہ کرتے؟ پلیز اسے معاف کر دیجیے، بہت بدل چکی ہیں۔ امی اس کو جو مرضی کہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کو بد کردار اور نہ جانے کیا کیا، مگر وہ کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی۔ نہ جانے اس کے اندر اتنا صبر کہاں سے آ گیا، یا پھر وہ بے ہوش ہو گئی ہیں تب سے جب وہ اریسٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ رونا بھی بھول گئی تھی۔ فضا بولتی جا رہی تھی، واٹ اریسٹ؟ لیکن کیوں اور کب؟ وہ بے چین سا ہو کر بولا، ہاں بھیا، اس نے اپنی کالج کی پروفیسر کے خلاف لڑکیوں کو ہراس کرنے کی FIR درج کروائی تھی، اور وہ کسی سیاست دان کا آدمی تھا۔ انہوں نے انتشار پھیلانے کا جرم عائد کیا۔ تقریباً 3 دن وہاں رہی تھی۔ آلریڈی پولیس نے اسے بہت ٹارچر کیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چھوٹ گئی، مگر کسی میڈیکل کالج میں پھر ایڈمیشن نہیں ملا، لیکن پھر اس نے نرس بننے کا فیصلہ کر لیا۔ فضا بولتی جا رہی تھی اور وہ دماغ سن رہا تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے علما کے روم آ گیا۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی اپنی میکسی کی ٹسل باندھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا تو اس کے برہنہ کندھے سے نظر آتے مدھم سے نشان دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ وہ اس کا ٹسل باندھنے لگا اور پھر اس کی گردن سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے سلگتے لب اس کے کندھے پہ رکھ گیا۔ وہ تڑپ کر مڑی تو وہ اسے باہوں میں بھرے اس کے چہرے کے ہر نقش پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے کانپ رہی تھی۔ جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے نا، اسے میں چھوڑوں گا نہیں، وہ گرا کر بولا اور پھر سے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے سار میں لیے تھا، مگر اس نے اسے چپ کروانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ اپنا غبار اچھی طرح سے نکال لے، کیونکہ یہ اندر ہی اندر اسے کھا چکا تھا۔ پھر جب اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ آہستہ سے اس سے دور ہوئی۔ جس پروفیسر نے یہ سب کیا تھا، اس کے بارے میں مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ اس کے رخسار کو نرمی سے چھو کے بولا، نہیں، آپ اس معاملے میں مت پڑیے، میں اس معاملے کو بھول چکی ہوں، دوبارہ سے ان واقعات کو یاد نہیں کرنا چاہتی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پر انصاف فراہم نہیں کیا جاتا، یہاں پر وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے حکمران اور سیاستدان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں غلام ہونا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پلیز آپ اس سب میں پڑھ کر اپنا کریئر خراب مت کیجیے گا۔ وہ بے چینی سے بولی، تم فکر مت کرو، مجھے ایسے سیاستدانوں سے اچھی طرح نمٹنا آتا ہے، ان کی سیاست ہی ختم کر دوں گا میں، اور اس پولیس والے کا تو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے تمہیں اریسٹ کروایا تھا، اور وہ سب کے سب جنہوں نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا، ان کو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ سرد رنگت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ موبائل پک نمبر ملاتا ہوا باہر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پلیز آپ یہ سب مت کیجیے گا، میں آپ کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، وہ سب لوگ بہت خطرناک ہیں، سب ختم کر دیں گے وہ، ہماری فیملی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے نا۔ وہ تڑپ کر بولی اور پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اوکے، ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اونچا کرتے ہوئے بولا۔ پھر وہ اپنے سلگتے لب پوری شدت سے اس کے ماتھے پہ رکھتا اس کی دھڑکن بڑھ گئی۔ وہ اس کے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا اور کچھ دیر میں وہ ہوٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ میکسی کے ساتھ گولڈن کلر کا حجاب کیے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ پھر وہ فضا کے پاس بیٹھی تو فضا نے اپنے مایوں کی ٹوکری سے چوڑیاں نکال کر اس کی کلائیوں میں پہنانے لگی۔ خدیجہ بیگم نے جھپٹنے کے انداز میں وہ چوڑیاں کھینچ لیں۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ میری رخسانہ کے لیے ہیں، وہ اپنی بھانجی کا نام لیتے ہوئے بولی، اور پھر آواز دے کر رخسانہ کو بلایا اور بڑی محبت سے اسے چوڑیاں پہنانے لگیں۔ وہ شرماتی لچھاتی سی ارحم کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ علما کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اسٹیج سے نیچے چلی گئی۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا اور وہ فضا کے کمرے سے چوڑی کا سائز لے کر باہر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ وہ اسے کمرے میں رکھنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا۔ شلوار کرتا پہننے کے بعد اس نے علما کے کمرے کا رخ کیا تو وہ کپڑے پہننے کے بعد حجاب سیٹ کر رہی تھی۔
گرین کلر کی میکسی کے ساتھ آج بھی گولڈن حجاب کیا تھا۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا اور باکس ڈریس پہ رکھتے ہوئے اسے کھولا اور پھر اس کے مومی ہاتھوں کو تھامے اس میں چوڑیاں پہنانے لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کر لو اپنے شوہر کی خاطر، وہ اس کے رخسار کو چھو کر بولا تو اس کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، پھر ہوٹل چلتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ رخسانہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ چلیں ارحم، وہ پاس آ کر بولی تو ارحم نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ پھر وہ بنا کچھ اور کہے جلدی سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ لب بھینچ کر پچھلے دروازہ کھول کر علما کو دیکھنے لگا۔ میں ماما بابا کے ساتھ آتی ہوں، وہ کہتی ہوئی چپ چاپ ارمان بخاری کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ غصہ ضبط کرتا ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ پھر پورے فنکشن میں وہ جان بوجھ کر رخسانہ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ وہ اس پار سے چہرے کے ساتھ ایک سائڈ پہ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پہ کسی قسم کا دکھ نہ دیکھ کر وہ چھنچھلا سا گیا تھا۔ پھر وہ واپس گھر پہنچ کر کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ علما کے روم میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ پہ رکھی تھیں۔ پھر نماز اس قدر طویل تھی کہ وہ چلا کر جا کر بیڈ پہ لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز آپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جائیے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت زیادہ ہنگامہ ہو جائے گا۔ وہ پاس آ کر اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی تو ارحم نے اس کی بات پر اپنا بازو ہٹا کر اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھا اور پھر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے پہلو میں گراتا اس کے بازو چکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ شاید اسے ارحم کی طرف سے اس طرح کی حرکت کی توقع بالکل نہیں تھی۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ ساکت و جامد سی کسی کامنی گڑیا کی مانند اس کی باہوں میں سمٹی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیے مجھے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی تو وہ اس کے پاسوں سے جکڑے ہوئے اس پہ جھکتا اس سے غصے اور ناگواری سے دیکھنے لگا۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مجھ سے محبت ہے تو اس چیز کو جھٹلا کیوں رہی ہو؟ اور ہاں، میں تم پہ پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ تب کر بولا، ہاں بالکل، آپ تو مرد ہیں، اپنی ہوس کو پورا کر ہی دم لیں گے، کر لیجیے اپنی ہوس۔ وہ غصے سے بولی تو ارحم کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، اس کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوا اور کمرے میں اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے تعوذ پڑھنے لگا، مگر اس کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے بارے میں یہ کہہ رہی ہو۔ تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے، تو کہاں گئی تمہاری محبت؟ مجھے بتاؤ۔ وہ تب کر بولا، پھاڑ میں گئی وہ محبت، کیوں کروں میں آپ سے محبت؟ جا کر کیجیے رخسانہ سے جو آپ کی ماں کی پسند ہے۔ مجھے آپ سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری محبت بھی ایک ہوس تھی جو کہ کچھ پل کے لیے تھی اور میں بہک گئی تھی۔ میں اب 17 سال کی علما نہیں ہوں، 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس محبت کو آپ نے میرے منہ پہ دے مارا تھا، تو اب مجھ سے وہ محبت کیوں چاہیے آپ کو؟ نہیں ہے مجھے آپ سے محبت، سخت نفرت ہے آپ سے۔ وہ چلا کر بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ غصے سے وہاں سے مڑا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ پوری رات سو نہیں پایا تھا، ایک پل چین نہیں ملا تھا۔ اس کے لیے اس کی باتوں کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اگلے دن بارات تھی اور وہ سب تیاریاں دیکھنے کے بعد خدیجہ بیگم سے مزید کچھ پوچھنے کے لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جب وہ ان کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا، ارے سغرا، میں نے تو اس کی ایسی کی ہے، پھر دوبارہ سے میرے بیٹے پہ نظر نہیں رکھے گی۔ پتہ ہے کل میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ رخسانہ ہی میری بہو بنے گی اور تم میرے بیٹے کی زندگی سے نکلنے کی تیاری کرو۔ خدیجہ بیگم بولتی جا رہی تھی، ارے تم نے جو کیا وہ کیا، میں نے بھی اس کی بہت بے عزتی کی تھی اور میری رخسانہ نے اسے گاڑی تک میں نہیں بیٹھنے دیا، اور پھر دیکھا تھا آپ کا بیٹا میری رخسانہ کے پیچھے پیچھے تھا کل، سغرا بیگم نے کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر اپنے کمرے میں آیا۔ اوہ، تو تمہارے کل والے رویے کی وجہ یہ ہے؟ یہ سب کیا کر دیا میں نے؟ کہا رخسانہ سے جس طرح بات کی صرف اور صرف تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن سارا معاملہ ہی الٹا پڑ گیا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہونے لگا۔ تیار ہونے کے بعد اس کے قدم اس کے کمرے کی جانب ہی تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا
تو وہ سی گرین کلر کے ڈریس کے ہم رنگ حجاب لیے بہت حسین دکھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی نگاہوں میں بساتا اس کے قریب پہنچا تو وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے پاس آ کر اس کے ماتھے کو چوما تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ آج رات میری شدتوں کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اب میرا دل تم سے دور رہنے کو بالکل نہیں چاہتا، اور اگر اسے ہوس بھی کہو گی تو مجھے منظور ہے۔ سمجھ لو جو سمجھنا ہے، اب میں نہیں رکنے والا، اور اپنی بیوی کے ساتھ ہوس پوری کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے ہوئے بولا، چھوڑیے مجھے، کیا بدتمیزی ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے نم لہجے میں بولی تو وہ اس کو کمر کو مزید مضبوطی سے جکڑے تنبیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تو وہ گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ تم نے جو حرکت کی ہے نا کل رات، اس پہ مجھے بہت غصہ تھا، لیکن مجھے پتہ چل چکا ہے کہ کل سکر خالہ اور امی نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں کیا؟ ویسے تو بہت چلایا کرتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کہیں زنگ تو نہیں لگ گیا؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو تھامتے ہوئے اس کا منہ ذرا سا کھولتے ہوئے بولا تو اس کی ہنسی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے جو ارحم نے اپنے لبوں سے چن لیے۔ وہ ساکت سی سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ پھر کچھ دیر میں وہ لوگ ہوٹل پہنچے اور وہ اس کے قریب قریب ہی رہا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر سغرا بیگم اور ختیجہ کو انتہائی غصہ آ رہا تھا، مگر وہ سوچ چکا تھا کہ آج آر یا پھر پار کچھ ایک تو معاملہ ہوگا، اس لیے نتیجے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے پاس جا رہا تھا تاکہ سب کو سمجھا سکے کہ وہ اس کا ساتھ چاہتا ہے۔ پھر فضا کی رخصتی کے بعد وہ ہوٹل کے سب ڈیوز کلیئر کر کے گھر واپس جانے والا تھا، تو اس نے سب کو گھر جانے کو کہا اور علما کا ہاتھ تھام کر بولا کہ وہ یہیں پر ابھی اس کے ساتھ ٹھہرے گا۔ تو وہ گھبرا کر ختیجہ بیگم کو دیکھنے لگی جو کہ خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی نگاہوں سے خوف زدہ ہو گئی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، دونوں اکٹھے آ جانا، سلطان بخاری نے کہا اور اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ختیجہ بیگم بھی بنا کچھ بولے باہر نکل گئیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہاں چیئر پہ بیٹھا مینیجر سے بات کرنے لگا۔ سب کام نپٹانے کے بعد وہ واپسی کے لیے نکلے تو اس نے گاڑی کو گھر کے بجائے کہیں اور ڈال دیا۔ وہ گھبراہٹ بڑے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے رکی اور وہ اسے لیے اندر آیا۔ اس کے کانسٹیبل نے پورے فلیٹ میں پھول بچھائے تھے۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے باہوں میں اٹھاتا اندر کمرے میں آیا تو وہاں بھی کینڈلز اور پھول لگے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ بچی تو تھی نہیں جو اس سب کا مطلب نہ سمجھتی۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ اسے کندھوں سے جکڑتے تنبیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ تم مجھے کیوں غصہ دلانا چاہ رہی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ تب کر بولا تو وہ اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے واش روم میں خود کو بند کرنے کے ارادے سے بھاگی، مگر وہ اس سے پہلے دروازے کو لاک کرتی وہ اس میں پاؤں اڑا کر اس کے ارادے پر پانی پھیر گیا۔ پھر جیسے جیسے وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا وہ پیچھے جائے جا رہی تھی۔ وہ اس کی کمر سے جکڑے ہوئے اسے دیوار سے لگا تھا، سائڈ پہ موجود شاور کا نل کھول چکا تھا۔ پھر وہ شرٹ اتارتا دائیں بائیں ہاتھ رکھ کے اس پہ چھکا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئیں۔ آئی لو یو میری دھڑکن، وہ اس پہ اپنی محبت کی برسات برسانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ مزہ آمد کرتی رہی مگر پھر وہ خود سپردگی دیتی چلی گئی۔ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے بیڈ پہ لٹاتا اس پہ حق جتاتا چلا گیا۔ پھر وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ سر رکھے پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ اسے تکیے پہ سیدھا کرتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے واپس آیا تو وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئی تو وہ سورہ یاسین ختم کر چکا تھا۔ چائے پینے لگا ہوں میں، تم نے پینی ہے کیا؟ اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ رہنے دیں میں بنا کر لاتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی تو وہ دھیما سا مسکراتا اس کے قریب آیا۔ ویسے یقین کرو بری چائے نہیں بناؤں گا، وہ اس کے رخسار کر چھو کر بولا تو وہ اس کی پلکیں حیا سے جھک گئیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور وہ تائی اماں کہتی ہیں نا کہ مردوں کو کام نہیں کرنا چاہیے کچن کا، تو اسی لیے میں نے کہا میں بنا لیتی ہوں، میں بھی بہت اچھی چائے بناتی ہوں اب، وہ سر جھکائے بولی۔ میری جان آپ سے کس نے کہا کہ مرد کچن کا کام نہیں کر سکتا؟ یہ تو کہیں بھی نہیں تھا کہ مرد کچن کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی زوجہ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔
تو اسی لیے ان باتوں پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ امی تھوڑی سی پرانے خیالات کی ہیں، ان کی بات سنو ضرور، مگر جو بات تمہارے دل میں اچھی لگے وہ بھی کرو۔ تو میرے خیال میں مرد کو کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ آج تم بیٹھو، میں بنا کر لاتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اس کا رخسار تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ میں ساتھ چلتی ہوں، وہ جلدی سے بولی تو وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ پھر وہ کچن میں آ کر کرسی پہ بیٹھ گئی اور وہ چائے بنانے لگا۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی کہ جو کہ پوری طرح اپنے کام میں مگن تھا، اس کے باوجود اس کی نگاہوں سے باخبر، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے دیکھے گا تو وہ جلدی سے نگاہیں پھیر لے گی۔ پھر چائے بنا کر ٹیبل پہ رکھتا کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ کر چائے کی سپ لیتے اسے دیکھنے لگا، جو کہ اس کے دیکھنے پہ گھبرائی سی نگاہیں جھکاتی اور پھر اٹھاتی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جب یوں شرماتی ہو تو مجھے تمہاری قربت کی مزید چاہ ہونے لگتی ہے۔ مجھے کبھی لگا نہیں تھا کہ تمہارا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے روئی سے نرم رخسار پہ چٹکی بھرتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا کر لب کچلنے لگی۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ وہ اس کی تھوڑی سی تاب میں بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مگ ٹیبل پہ رکھتا جلدی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نہیں یار، سوری مجھے بولنا چاہیے۔ تم تو برسوں پہلے کئی بار سوری کر چکی ہو، مگر میں اس قدر پتھر دل بن بیٹھا تھا کہ ایک بار بھی تمہارے جذبات کو نہیں جانا۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولتا چلا گیا۔ پھر وہ اس کے آنسو صاف کرتا چائے پیتے ہوئے اسے دل میں بسانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے نکلے تو خدیجہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ وہ انہیں اندر آتا دیکھ غصے سے بولنے لگیں، اس بد کردار بد فکر لڑکی نے تمہیں اپنی باتوں میں پھنسا لیا نا؟ وہ غصے سے چلاتی اسے مارنے کے لیے لپکی تو وہ جلدی سے اسے اپنی اوٹ میں لے گیا۔ امی پلیز تماشا مت بنائیے، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، وہ لب بھینچ کر بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اب تم اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو گے ورنہ اپنی مری ہوئی ماں کا منہ دیکھو گے، وہ بولتی ہانپنے لگی تھی۔ امی پلیز، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ خدیجہ بیگم کو تھامتے ہوئے بولا تو وہ منہ بھر کر علما کو بددعائیں دینے لگیں اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھے زمین پہ گرتی چلی گئیں۔ وہ جلدی سے انہیں اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا اور وہ ساکت و جامد سی کھڑی تھیں۔ ہو گیا سکون؟ پڑ گئی ٹھنڈ؟ سغرا بیگم نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ وہ اور سلطان بخاری، ارمان بخاری ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ خدیجہ بیگم کو ہارٹ پرابلم تھا تو ان کی پریشانی بڑھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ دیکھیے، بی پی کافی ہائی تھا، ہارٹ اٹیک ہوا نہیں، مگر ایسی کنڈیشن رہی تو ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں کسی بھی قسم کا سٹریس مت لینے دیں، ڈاکٹر نے کہا تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ انہیں لے کر گھر آ گئے۔ وہ زبردستی میڈیسن کھلانے کے بعد ان کے پاس بیٹھا سر دبانے لگا۔ مجھ سے وعدہ کر، تو اس لڑکی کو اپنائے گا نہیں، وہ بولی تو اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کل رات اسے اپنا چکا ہوں، پوری رضامندی سے، وہ لب بھینچ کر بولا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ نہیں؟ تم اس لڑکی سے بات نہیں کرو گے، تم اسے طلاق دو گے، وہ غصے سے چلائی۔ اوکے اوکے، آپ جو کہیں گی وہی کروں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ لب بھینچ کر بولا، مگر کتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں کل ہی طلاق کے پیپرز تیار کرواتی ہوں، تم بس دستخط کر دینا، کرو گے نا؟ وہ بولی تو وہ بمشکل سر ہلا گیا، مگر اس کا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ باہر کھڑی علما کا دماغ سن پڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئیں۔ خوف سے اس کا حشر ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے ایک خط لکھا اور پھر راتوں رات وہ گھر سے بھاگ چکی تھی۔ طلاق سے بچنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ وہ اس شخص کے نام سے جڑا اپنا نام الگ ہوتے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ انجانے راستوں پر چل دی تھی۔ اسے اپنی منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ اسلام آباد اپنی دوست کے ہاں پہنچی اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے اسے اپنی NGO میں رکھ لیا تھا۔ وہ گمسم سا خدیجہ بیگم کے پاس لاؤنج میں بیٹھا تھا اور انہوں نے طلاق کے پیپرز منگوائے تھے کہ دندناتی ہوئی ریحام بخاری اندر آئیں۔ ضرورت نہیں ہے تمہیں اسے طلاق دینے کی، وہ جا چکی ہے نہ جانے کہاں، شاید یہ ظالم معاشرہ اسے مار کر کہیں پھینک چکا ہوگا یا پھر کسی کی ہوس کا نشانہ بن کر
وہ لاوارث کہہ کر دفن کر دی گئی ہوگی۔ بہت مبارک ہو آپ کو بھابھی، آپ کی نفرت جیت گئی اور میں اپنی بیٹی ہار گئی۔ اور تم نے کیوں اپنایا اسے؟ وہ تو کمپرومائز کر چکی تھی، دوبارہ اس کے جذبات کیوں جگائے؟ جب اسے اپنانے کی ہمت نہیں تھی تو میری بیٹی کو بیوی ہونے کا حق کیوں دیا؟ ریحام بخاری چلا رہی تھی اور پھر ہاتھ اس کے منہ پہ مار کر چلی گئیں۔ وہ جلدی سے وہ خط اٹھاتا اسے پڑھنے لگا۔ آئی ایم سوری مما بابا، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، میری وجہ سے ہمیشہ آپ کو دکھ پہنچا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے واقعی چھوڑ دیا تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ میں برسوں ان کے نام کے سہارے جیتی رہی ہوں، لیکن اگر مجھ سے یہ نام الگ ہوا تو جی نہیں پاؤں گی۔ میں جا رہی ہوں، نہ جانے کہاں، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ حافظ، آپ کی بدنصیب بیٹی علما بخاری۔ وہ خط چھوٹ چکا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا دفع ہو گئی، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی مرد کے ساتھ۔ بس امی، ایک لفظ مت بولیے، اس نے صرف ایک بار آپ کے بیٹے پہ الزام لگایا، مگر ان چند دنوں میں نہ جانے کتنی بار اس کے کردار کو داغدار کیا آپ نے، بار بار اس پہ تہمت بازی کرتی رہی ہیں۔ اب بس بہت ہو گیا۔ مبارک ہو، وہ ویسے ہی چلی گئی ہے یہاں سے۔ وہ پھٹ پڑا تھا اور پھر تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آنے والے دنوں میں اس نے اسے ہر جگہ تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کی راتوں کا چین چھین چکا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ پھر ارمان بخاری اور ریحام بخاری نے اسلام آباد شفٹ ہونے کا بتایا اور چلے گئے۔ بخاری ولا کے در و دیوار سے وحشت ٹپکنے لگی تھی، مگر تک وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 1.5 سال بیت چکا تھا۔ اس دوران اس نے ان پولیس والوں کو سخت سزا دی تھی، اور جس پروفیسر نے یہ سب کیا تھا اسے بھی اس نے سزا دی تھی، مگر سامنے آئے بغیر۔ اس کا اسکینڈل کھول کر اسے بدنام کر کے اس کا کیریئر ختم کر دیا تھا، مگر وہ خود کے لیے جینا بھول چکا تھا، اور ختیجہ بیگم اب دل ہی دل میں پچھتانے لگی تھیں۔ ایک دن وہ اسلام آباد ایک سیمینار کے سلسلے میں آیا تو بنا بتائے وہ ارمان بخاری جس گھر میں رہ رہے تھے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ملازم سے ملنے کو کہا تو وہ اسے لاؤنج تک چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ وہ حیرانگی سے لاؤنج میں پڑے بچے کے کھلونے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اندر داخل ہوتی علما کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ زرد رنگت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ اسی وقت ارمان اور ریحام بھی اندر آ گئے اور ان کے چہرے بھی متغیر ہو چکے تھے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ارمان بخاری نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے، مگر آپ نے بتانا لازمی نہیں سمجھا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ہاں، معلوم ہوا تھا، مگر 2 ماہ بعد جب ہم یہاں شفٹ ہوئے، اس کی دوست نے بتایا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تمہاری بے وفائی نے میری بیٹی کو اس قدر خوف میں مبتلا کیا کہ اسے پینک اٹیک آنے لگے تھے۔ ہم یہاں تب ہی شفٹ ہوئے تھے، اور دیکھو آج بھی میری بیٹی خوفزدہ ہو گئی۔ ریحام بخاری تڑک کر بولتی چلی گئیں تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے ہاتھ سے بچے کو لے کر چوما۔ چاچو پلیز واپس چلیے نا، میں نہیں رہ سکتا علما کے بغیر۔ آپ جانتے ہیں نا میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں سٹینڈ نہیں لے پایا، لیکن پلیز اس کی سزا اتنی بڑی مت دیں، میں نہیں جی سکتا، قسم خدا کی اب نہیں ہوگا دوبارہ۔ وہ ارمان بخاری کی منت سماجت کرنے لگا، مگر وہ بھی اٹ چکے تھے۔ وہ بوجھل دل سے وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ پہ سر ٹکائے رو دیا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی مگر وہ چل نہیں رہی تھی۔ بار بار آنسوؤں سے اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی، اور پھر سامنے سے آتے ٹرک سے اس کی گاڑی ٹکرائی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو سب اس کے اپنے وہاں موجود تھے۔ 7 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ ختیجہ بیگم اس کے پاس بیٹھے روئے جا رہی تھیں۔ جبھی وہ دشمن جان اندر داخل ہوئی اور اس کے پاس آئی تو ختیجہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر علما کے ہاتھ میں دے دیا۔ علما نے اور اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تو علما نے جلدی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ اسے سینے سے لگائے ہوئے روتی جا رہی تھیں۔ پھر ننھے احمد کو لے کر ریحام اندر داخل ہوئیں تو ختیجہ نے اسے پکڑتے چٹا چٹ چوم ڈالا تھا۔ وہ پورا ہفتہ ہاسپٹل رہا تھا اور ڈسچارج ہوتے ہی اسے ارمان بخاری گھر لے آئے۔ لاؤنج میں سب محفل جمائے بیٹھے تھے اور 2 دن کے بعد لاہور جانا تھا۔ وہ کمرے میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی پگلی دیوانی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اس کو میڈیسن دے کر اب اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ امی اور چاچی کیا کر رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ دونوں احمد کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں ایک اور بیبی پیدا کر لیتے ہیں۔
وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ مار کھائیں گی کیا؟ آپ کو کیا پتا کتنا مشکل ہوتا ہے ان بچوں کو پیدا کرنا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہوگا، لیکن میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو ان دیورانی جٹھانی میں بڑا اتفاق ہوا ہے، کہیں اس کی وجہ سے ہی لڑ نہ پڑے، تو اس لیے ایک اور پیدا کر کے ان کے سپرد کرتے ہیں اور خود نکل جاتے ہیں ہنی مون پہ۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی، پھر وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ سر رکھ کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ارحم، بس اپنی نادانیاں سوچ رہی تھی کہ کیا کرتی رہی میں، وہ بولی۔ تھینک گاڈ تم نے وہ نادانی کی، ورنہ میرے بچوں کی پھوپھو بن جانا تھا تم نے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو اس کے کندھے پہ مکے برسانے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں کے اظہار میں لیتا اپنی آنکھوں کو موند گیا۔